ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں امریکی نائب صدر جے ڈی وینس آج رات پاکستان پہنچیں گے۔ امریکی نائب صدر کے ہمراہ اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر بھی ایرانی وفد سے مذاکرات کے لیے آج پاکستان پہنچیں گے۔ ذرائع کے مطابق امریکی وفد میں معاونت کے لیے شامل 23 ارکان پہلے ہی اسلام آباد پہنچ چکے ہیں۔ وفد کے ارکان میں سیکیورٹی ماہرین اور ٹیم کے ارکان بھی شامل ہیں۔ ذرائع کا بتانا ہے ایران کے اسپیکر محمد باقر غالباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی بھی آج رات گئے اسلام آباد پہنچیں گے۔ اس سے قبل وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولین لیوٹ نے کہا تھا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے اپنی مذاکراتی ٹیم اسلام آباد بھیج رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس ترجمان کے مطابق مذاکراتی ٹیم میں جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر شامل ہوں گے۔ مذاکراتی ٹیم ہفتے کی صبح اسلام آباد میں بات چیت کرے گی۔ دوسری جانب ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے پاکستانی وزیر اعظم کو آگاہ کیا ایران کا وفد مذاکرات کے لیے اسلام آباد آئے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آسٹریلوی وزیر اعظم انتونیو البانیز کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا پاکستان خطے میں پائیدار امن کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ اس سے قبل آسٹریلوی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے مشرق وسطی میں امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان 2 ہفتوں کی جنگ بندی کا خیر مقدم کیا اور کہا طویل عرصے سے کشیدگی میں کمی اور تنازع کے خاتمے کا مطالبہ کرتا آ رہا ہے۔ یہ جنگ بندی مذاکرات کے ذریعے مسئلے کے حل کی جانب اہم پیش رفت ہے۔ بیان میں کہا گیا ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز کی عملی بندش اور توانائی تنصیبات پر حملوں نے عالمی منڈیوں کو متاثر کیا اور تیل اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ آسٹریلیا نے کشیدگی کم کرنے کی سفارتی کوششوں میں پاکستان، مصر، ترکیہ اور سعودی عرب کے کردار کو سراہتے ہوئے امید ظاہر کی کہ جنگ بندی برقرار رہے گی اور خطے میں دیر پا امن قائم ہوگا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی سفیر نیٹلی بیکر نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران مشرق وسطی کی موجودہ صورتحال پر بات چیت ہوئی اور جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہوئے پاکستان کے مضبوط سفارتی کردار کی تعریف کی گئی۔ دوران ملاقات اسلام آباد میں کل ہونے والے اعلیٰ سطح کے مذاکرات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ مذاکرات کے انتظامات کے حوالے سے تفصیلی بات چیت ہوئی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکاف اور کرشنر ہمارے خصوصی مہمان ہوں گے۔ تمام غیر ملکی مہمانوں کو ہر لحاظ سے فول پروف سیکیورٹی کی فراہمی کا جامع پلان مرتب کیا جائے گا۔ امریکی سفیر نیٹلی بیکر نے پاکستان کی مخلصانہ کردار کو سراہا۔ ایرانی سفیر رضا امیری مقدم نے کہا ہے کہ اسرائیلی جارحیت سفارتی کوششوں کو سبوتاژ کر رہی ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کا کہنا تھا وزیر اعظم شہباز شریف کی دعوت پر ایرانی وفد سنجیدہ مذاکرات کے لیے آج رات اسلام آباد پہنچ رہا ہے۔ مزید کہا وفد ایران کی جانب سے پیش کردہ 10 نکاتی منصوبے کی بنیاد پر سنجیدہ مذاکرات کرے گا۔ ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کا مزید کہنا تھا جنگ بندی کی خلاف ورزی پر ایرانی عوام میں شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں۔ تو ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کسی بھی وجہ سے صورتحال غیر متوقع ہوئی تو دوبارہ حملے شروع کیے جائیں گے۔ ایک بیان میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا معاہدے تک امریکی بحری جہاز، ایئر کرافٹ اور فوجی اہلکار ایران کے ارد گرد موجود رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ حملے پہلے سے زیادہ بڑے اور طاقتور ہوں گے جسے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا ہوگا۔ مزید کہا پہلے ہی طے ہو چکا تھا ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہوں گے۔ دوسری جانب ایرانی میڈیا نے اہم ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا کہ اگر اسرائیل نے جنگ بندی کی خلاف ورزی جاری رکھی تو ایران عبوری جنگ بندی معاہدے سے دستبردار ہو جائے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایک بار پھر جنگ بندی کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا اسرائیل ایران سے دوبارہ جنگ کے لیے تیار ہے۔ ایک بیان میں نیتن یاہو نے کہا ہمارے مزید اہداف ہیں جنہیں معاہدے یا جنگ دوبارہ شروع کر کے حاصل کریں گے۔ ایران کے ساتھ جنگ بندی میں حزب اللہ شامل نہیں۔ انہوں نے کہا اسرائیل ایران جنگ دوبارہ شروع ہونے کے لیے تیار ہے۔ ہماری انگلیاں ٹریگر پر ہیں، چاہے معاہدے سے یا طاقت سے افزودہ یورینیم ایران سے ختم کر دیا جائے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے مزید کہا جنگ بندی کا معاہدہ اسرائیل کے مکمل تعاون سے کیا گیا اور جنگ بندی اختتام نہیں۔ خبر یہ ہے کہ کراچی میں مالی جرائم کے خلاف FIA کی بڑی کارروائیاں سامنے آ گئی ہیں، جہاں ایک طرف کروڑوں روپے کے بینک فراڈ میں ملوث مفرور ملزم کو گرفتار کر لیا گیا تو دوسری جانب حوالہ ہنڈی کے خلاف کریک ڈاؤن میں بھی اہم کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندے ذیشان ملک سے۔ جی ذیشان آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، FIA کراچی کی جانب سے مالی جرائم کے خلاف 2 مختلف کارروائیاں سامنے آئی ہیں۔ ترجمان FIA کے مطابق
FIA ने 20 मिलियन रुपए की घूस के केस में मतलूब मफरूर शरीक मुल्ज़म को गिरफ्तार कर लिया है। मुल्ज़म FIR नंबर 21/2026 में मतलूब था और गिरफ्तारी से बचने के लिए रूपोश था। हुकाम का कहना है कि मुल्ज़म ने एक शहरी से टर्म डिपॉजिट के नाम पर 20 मिलियन रुपए का चेक हासिल किया। इसे बदनीति से इस्तेमाल करते हुए एक डमी अकाउंट के हक में पे ऑर्डर तैयार किया और बाद रकम जो है वो दूसरे बैंक में मुंतकिल करके मुकम्मल तौर पर निकाल दी। मरकजी मुल्ज़म पहले ही FIA की हिरासत में है, जबकि दूसरी जानब हवाला हुंडी के खिलाफ भी FIA ने क्रैकडाउन किया है। हवाला हुंडी के खिलाफ क्लिफ्टन ब्लॉक 8 में वाक़ एक दफ्तर पर छापा मारा है। कार्रवाई के दौरान मुल्ज़म मोहम्मद वकास को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 40 लाख रुपए नकदी बरामद हुई है। हुकाम के मुताबिक मुल्ज़म के मोबाइल फोन से हवाला हुंडी से मुतल्लिक व्हाट्सएप चैट्स भी हासिल कर ली गई हैं, जबकि बरामदशुदा रकम और दीगर शवाहिद को कब्जे में लेकर बाकायदा तहकीकात का आगाज भी कर लिया गया। मुल्ज़म के खिलाफ फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मज़ीद तफ्तीश जारी है। जी ज़ीशान, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। खबर शामिल करेंगे। कराची में ट्रैफिक पुलिस की गैर कानूनी और फैंसी नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। ट्रैफिक पुलिस शहरियों को किसी भी सूरत बख्शने के लिए तैयार नहीं। सैकड़ों मोटरसाइकिलों को तहवील में लेकर मुतालिका थानों के हवाले कर दिया गया। तफसीलात आरिफ हबीब की इस रिपोर्ट में। ट्रैफिक पुलिस गैर कानूनी व फैंसी नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के खिलाफ अपनी मुहिम को जारी रखे हुए है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक पुलिस, महकमा एक्साइज और CPC हुकाम के साथ गैर कानूनी और फैंसी नंबर प्लेट्स वाली मोटरसाइकिलों के खिलाफ क्रैकडाउन में मसरूफ रही। कुरंगी गोदाम चुरंगी पर ट्रैफिक पुलिस चेकिंग पॉइंट पर मुतादिद मोटरसाइकिल सवारों की जानिब से ट्रैफिक कानून की खिलाफवर्जी पर इनकी मोटरसाइकिलों को तहवील में लिया गया। असल में ये मुहिम तकरीबन कोई 2 हफ्ते से जारी है और इसके अंदर कई मोटरसाइकिलें हैं जिनके ऊपर नंबर प्लेट है ही नहीं है और कुछ के ऊपर फैंसी नंबर प्लेट लगी हुई है। हमारा ये कहना है आवाम को कि भी आपको जो भी मोटरसाइकिल पर नंबर प्लेट लगाएं वो हुकूमत से मंजूर शुदा हो, उसके ऊपर लगाई जाए। ट्रैफिक पुलिस की इस मुहिम में शामिल CPLC अहदेदार के मुताबिक हम इस मुहिम में ट्रैफिक पुलिस के साथ हैं। जो मोटरसाइकिलों की नंबर प्लेट गैर कानूनी है, इनको बाज़ाब्ता तौर पर चेक किया जाता है। जिनकी नंबर प्लेट नहीं है उनको रोका जाए, उनको काउंसिल किया जाए और उनको बताया जाए कि ठीक है आप तो या तो इस पे नंबर प्लेट लगाएं, विदाउट नंबर प्लेट बाइक्स, कार इन सबको ना चलाएं। ठीक है। मुख्तलिफ मुकामात पर होने वाली ट्रैफिक पुलिस की इस मुहिम में मुताबिक मोटरसाइकिलों को तहवील में लेकर मुताल्लिका थानों को रवाना किया गया और शहरियों को हिदायत जारी की गई कि वो सरकारी नंबर प्लेट अपनी मोटरसाइकिलों और गाड़ियों पर लगवाएं ताकि किसी भी परेशानी से बचा जा सके। कैमरामैन मजहर के साथ आरिफ हबीब, NTA न्यूज़, कराची। कराची में कोरंगी टाउन के पार्क्स उजड़ने लगे। कोरंगी 41B पार्क से चोर लाखों रुपए मालियत का सामान ले उड़े। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ कामरान मिन्हास से। जी कामरान, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, कराची में जो सूरत हाल है, कराची के शहरी जो है बेबसी की तस्वीर नजर आते हैं और इस वक्त जो है कराची के शहरियों के लिए जो तफरी के लिए पार्क्स मौजूद हैं उनके भी उजड़ने का सिलसिला जारी है। ये कोरंगी टाउन, कोरंगी 2.5 नंबर 41B में एक पार्क मौजूद है जिस पर जो है टाउन जो है इंतजामिया उसकी जानिब से लाखों रुपए खर्च किए गए थे और उसको आवाम की तफरी के लिए बनाया गया था। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल सामने आई है। वहाँ के इलाका मकीनों का बताना है कि यहाँ पर बहुत सारा कीमती सामान मौजूद था जो चोर जो यहाँ से चोरी करने के बाद ट्रक में डालकर फरार हो गए और उसके बाद से जो है टाउन इंतजामिया की जानिब से जो है कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। इस हवाले से जब हमारा टाउन इंतजामिया से राब्ता हुआ और जब उनसे हमारी बात हुई, उनके जो तर्जुमान है, तो उनका कहना ये था कि इस पार्क के अंदर जो सामान था हमने पार्क जो है कॉन्ट्रैक्टर को दिया हुआ था और वो उसका सामान था, अगर उसको मुकदमे का इंदराज कराना होगा तो वो कराएगा। पुलिस के हवाले से कहना था कि टाउन इंतजामिया को कोई फर्द यहाँ पर आ जाए उसकी मुद्दईयत में जो है मुकदमा दर्ज करा दिया जाएगा। तो सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। टाउन चेयरमैन जो है कोरंगी के, उसके अलावा दीगर इंतजामिया पर भी जो है सवालिया निशान अपनी जगह मौजूद हैं कि कीमती सामान कहाँ चले गया। इस हवाले से जब टाउन इंतजामिया से हमने बात की और कहा कि कॉन्ट्रैक्टर से जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था उस हवाले से हमें तफसीलात फराहम की जाए ताकि हम उस कॉन्ट्रैक्टर से राब्ता करें। इतना कीमती सामान जो पार्क के अंदर से चोरी हो चुका है, फुटेज में भी देखा जा सकता है, इसकी किसी तरह से जो इसको बरामद किया जाए और कानूनी कार्रवाई की जाए। लेकिन टाउन इंतजामिया की जानिब से ना कॉन्ट्रैक्टर का नंबर दिया गया और ना मजीद जो है तफसीलात से आगाह किया गया। जी बहुत शुक्रिया डिप्टी ब्यूरो चीफ कामरान मिन्हास, हमें आगाह कर। दफ्तर खारजा का कहना है आलमी बरादरी इसराइली जारहियत के खात्मे के लिए ठोस इक़दाम करे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा पाकिस्तान लबनान में इसराइली जारहियत की शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत करता है। इसराइली जारहियत के नतीजे में मासूम जानों का ज़िया और बुनियादी ढांचे की वसी पैमाने पर तबाही हुई। उनका मजीद कहना था इसराइली इक़दाम खित्ते अमन और बैनुल अक़वामी कोशिशों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। इसराइली
اقدامات بین الاقوامی قوانین اور بنیادی انسانی اصولوں کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ ترجمان نے کہا عالمی برادری اسرائیلی جارحیت کے خاتمے کے لیے ٹھوس اقدامات کرے۔ پاکستان لبنان کے ساتھ اپنی غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ کرتا ہے۔ خبر یہ ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا دنیا جنگ بندی کے اعلان کے بعد لبنان میں ہونے والے قتل عام کو دیکھ رہی ہے۔ دنیا یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ امریکہ اپنی کی گئی باتوں پر قائم رہتا ہے یا نہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے وزیر اعظم شہباز شریف کا جنگ بندی کے اعلان والا بیان بھی شیئر کر دیا اور لکھا کہ ایران اور امریکہ جنگ بندی کی شرائط واضح اور دو ٹوک ہیں۔ عباس عراقچی نے کہا گیند اب امریکہ کے کورٹ میں ہے۔ امریکہ کو انتخاب کرنا ہوگا، وہ جنگ بندی چاہتا ہے یا اسرائیل کے ذریعے جنگ کو جاری رکھنا چاہتا ہے، کیونکہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ممکن نہیں۔ دوسری جانب ایرانی میڈیا نے کہا ایران کے وزیر خارجہ اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے درمیان رابطہ ہوا اور ایرانی وزیر خارجہ نے فیلڈ مارشل کو جنگ بندی کی اسرائیلی خلاف ورزیوں سے آگاہ کیا۔ پاکستان کی درخواست پر جنگ بندی کے بعد ایران نے بارودی سرنگوں کے خدشے پر آبنائے ہرمز میں متبادل راستے مقرر کرنے کا اعلان کر دیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق آبنائے ہرمز کے کچھ حصوں میں بارودی سرنگوں کا خدشہ ہے، جس پر ایرانی بحری امور نے متبادل بحری راستے مقرر کر دیے۔ آبنائے ہرمز سے گزرنے کے لیے پاسداران انقلاب سے تعاون لازمی قرار دیا گیا۔ امریکی جریدے کے مطابق ایران آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں سے ٹول وصول کرے گا۔ ایران نے صورتحال سے ثالث ممالک کو آگاہ کر دیا۔ پاسداران انقلاب نے نقشہ جاری کر دیا۔ ایران کے سرکاری میڈیا میں شائع ہونے والے ایک بیان میں پاسداران انقلاب نے کہا آبنائے ہرمز سے گزرنے کا ارادہ رکھنے والے بحری جہازوں کو مشورہ دیا جا رہا ہے وہ بحری حفاظت کے اصولوں پر عمل کریں اور سمندری بارودی سرنگوں سے محفوظ رہنے کے لیے متبادل راستے اختیار۔ خبر شامل کریں وزیر اعظم شہباز شریف سے ایک چینی کمپنی کے وفد سے ملاقات ہوئی، جس میں پاکستان اور چین کے درمیان کاروباری تعلقات کو مزید بڑھانے پر اتفاق ہوا۔ وزیر اعظم نے کہا حکومت بزنس ٹو بزنس تعلقات کو فروغ دینے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر کام کر رہی ہے۔ پاکستان ایک پائیدار، شفاف اور سہولیات پر مبنی سرمایہ کاری نظام پر یقین رکھتا ہے۔ مزید کہا خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے ذریعے سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولت فراہم کی جا رہی ہے تاکہ وہ انسانی اور آسانی پاکستان میں سرمایہ کاری کر سکیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ مشترکہ منصوبے دونوں ممالک کی معیشت کے لیے نہایت اہم ہیں، کیونکہ ان سے روزگار کے مواقع پیدا ہوتے ہیں، ٹیکنالوجی کا تبادلہ ہوتا ہے اور درآمدات اور برآمدات میں اضافہ ہوتا ہے۔ اجلاس کے دوران بریفنگ میں بتایا گیا کہ کمپنی برآمدات پر خاص توجہ دے رہی ہے اور سال 2024-25 میں اس کا ایکسپورٹ ریونیو 54 ملین امریکی ڈالرز رہا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور لبنان پر بمباری پر اظہار تشویش کیا۔ دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم اور سعودی وزیر خارجہ نے خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزی پر تفتیش کا اظہار کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے جنگ بندی کا مکمل احترام اور عمل درآمد پر زور دیا۔ دونوں رہنماؤں نے خطے میں امن اور استحکام برقرار رکھنے پر بھی زور دیا۔ اس موقع پر نائب وزیر اعظم نے پائیدار امن کے لیے سعودی عرب کی حمایت کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں نے قریبی رابطہ رکھنے پر بھی اتفاق کیا۔ پنجاب حکومت نے برسوں بعد کرائم سین سسٹم کو باقاعدہ قانونی حیثیت دے دی۔ پنجاب کابینہ نے کرائم سین یونٹس کے قواعد منظور کر لیے، تاہم کرائم سین سے شواہد اکٹھے کرنے کے عمل کو قانونی حیثیت دے دی گئی۔ ذرائع کے مطابق پنجاب حکومت نے PFSA رولز 2026 کی منظوری دے دی۔ کرائم سین یونٹس اہلکاروں کو پہلی بار باقاعدہ لیگل بینکنگ فراہم کر دی گئی ہے۔ پہلے کرائم سین یونٹس افسران شواہد اکٹھا کرتے تھے مگر قانونی تحفظ حاصل نہیں تھا۔ شواہد اکٹھا کرنے سے لے کر عدالت میں پیش کرنے تک مکمل پروسیس ریگولیٹ ہوگا۔ قواعد میں ویڈیو ریکارڈنگ کو بھی بطور ثبوت شامل کرنے کی تجویز منظور کر دی گئی۔ FIR نمبر، تاریخ، تھانہ اور ضلع کی تفصیل شامل کرنا لازمی ہوگی، جبکہ عدالت میں گواہی، ویڈیو لنک یا بالمشافہ دینے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف احتجاج اور ہنگامہ آرائی کے مقدمے میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، جہاں عدالت نے متعدد رہنماؤں کی درخواست ضمانت منظور کر لی ہے۔ جیل کمپلیکس میں قائم عدالت نے عالمگیر خان، دعا خان صابر، خالد محمود ایڈوکیٹ اور معراج شاہ کی ضمانت منظور کرتے ہوئے انہیں 30,000 روپے فی کس کے مچلکے جمع کروانے کا حکم دے دیا۔ وکیل صفائی شجاعت علی خان ایڈوکیٹ کے مطابق ملزمان کو ریڈ زون میں مہنگائی کے خلاف احتجاج کے دوران گرفتار کیا گیا تھا، جبکہ بعد ازاں انہیں گزشتہ برس پیر آباد تھانے میں درج مقدمے میں نامعلوم ملزمان کے طور پر شامل کیا گیا۔ وکیل صفائی کا کہنا تھا ملزمان کو مقدمے میں باقاعدہ نامزد نہیں
کیا گیا اور تاحال چالان بھی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، جبکہ اسی مقدمے میں دیگر ملزمان پہلے ہی ضمانت حاصل کر چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت گل پلازہ آتش زدگی کی جوڈیشل کمیشن کی تحقیقاتی رپورٹ کا جائزہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں صوبائی وزراء شرجیل انعام ایمن، ناصر حسین شاہ، ضیاء الحسن لنجھار، چیف سیکریٹری آصف حیدر شاہ، میئر کراچی مرتضیٰ وہاب، پرنسپل سیکریٹری آغا واصف، ایڈیشنل چیف سیکریٹری داخلہ اقبال میمن، آئی جی پولیس جاوید عالم اوڈھو، ایڈیشنل آئی جی کراچی آزاد خان، کمشنر کراچی حسن نقوی، سیکریٹری قانون علی احمد بلوچ اور دیگر متعلقہ حکام نے شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے جوڈیشل کمیشن کی تحقیقات اور محنت کو سراہا اور کمرشل عمارتوں میں فائر سیفٹی آڈٹ لازمی کرنے، عمارتوں میں موجود تجاوزات کے خاتمے اور ایمرجنسی رسائی بہتر بنانے کی بھی ہدایت۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید نے وزیر اعلیٰ کمپلینٹ سیل میں عوامی شکایات سنی اور متعلقہ حکام کو فوری حل کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایت پر قائم کمپلینٹ سیل عوام کو سہولت فراہم کرتا ہے، وہ اپنی شکایات براہ راست عوامی نمائندان کو پہنچائے گا تاکہ مسائل کا بروقت اور مؤثر حل ممکن بنایا جا سکے۔ سعدیہ جاوید نے کہا، پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کی ہدایات کے مطابق عوام اور نمائندوں کے درمیان براہ راست رابطے کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سندھ کابینہ کے اراکین بھی باقاعدگی سے عوامی شکایات سن رہے ہیں اور اس بات کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ عوامی رابطہ مسلسل برقرار رہے۔ ترجمان نے اس بات پر زور دیا کہ حکومت کی اولین ترجیح ہے عوام کو ریلیف فراہم کرنا اور ان کے مسائل کا بروقت ازالہ کرنا ہے، اور عوامی خدمت کا یہ سلسلہ جاری رکھا جائے گا تاکہ شہریوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں۔ کراچی کے علاقے کورنگی ضیاء کالونی میں صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔ گلیاں بارش کے پانی سے گندے نالے کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ گزشتہ بارشوں کے باعث علاقہ شدید تباہی کا شکار ہے۔ شہری خطرناک حالات میں سفر کرنے پر مجبور ہیں۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں سحر خان کی اس رپورٹ میں۔ کورنگی کے علاقے ضیاء کالونی سیکٹر 32A میں صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔ یہ وہی سڑک ہے جو کبھی آمد و رفت کا ذریعہ تھی، مگر آج ایک کھلے نالے اور تالاب کا منظر پیش کر رہی ہے۔ گزشتہ بارشوں نے اس علاقے کو شدید نقصان پہنچایا، مگر اب تک کوئی بہتری نظر نہیں آئی۔ سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، گندا پانی جمع ہے اور شہری روزانہ خطرناک صورتحال میں سفر کرنے پر مجبور ہیں۔ 2 مہینے سے زیادہ ہو گیا، ادھر پانی جمع ہوا ہوا گٹر کا، لائنیں ادھر کی ساری بند ہے۔ ادھر لوگوں نے صرف گٹر کے پائپ لا کے کھڑے کر دیے، رکھ دیے ادھر، کوئی کچھ آ ہی نہیں رہا کام کرنے کے لیے۔ یہاں پہ کوئی فیملی آتی ہیں، کوئی بچے کھیلنے کے لیے پانی میں گر جاتے ہیں، رات کو اندھیرے میں کوئی آ رہا ہو ادھر سے گر جاتا ہے پانی کے اندر۔ یہاں کے مکین کہتے ہیں کہ ہر روز حادثات ہوتے ہیں، لیکن نہ کوئی پرسان حال ہے اور نہ ہی کوئی مستقل حل۔ پریشانی ہے، یہ گٹر لائن کا بڑا مسئلہ ہے، یہ صحیح کر رہے ہیں۔ عوام کو بہت پریشانی ہے آنے جانے میں، رات کو کئی لوگ بیچارے گٹر میں گر جاتے ہیں۔ ساری یہ گٹر لائن پیپ پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک نہیں کر رہے، سارا ہی پانی ہے، بہت پریشانی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ یہ صرف ایک خراب سڑک نہیں بلکہ ایک بڑا خطرہ بن چکی ہے، جہاں کسی بھی وقت بڑا حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ یہ منظر صرف ایک علاقے کی کہانی نہیں بلکہ شہری سہولیات کی کمی اور انتظامی غفلت پر ایک بڑا سوال ہے۔ ہر گزرتا دن اس خطرناک صورتحال کو مزید سنگین بنا رہا ہے اور عوام خود بے یار و مددگار محسوس کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آخر کب تک کراچی کے شہری اس اذیتناک صورتحال میں زندگی گزارنے پر مجبور رہیں گے؟ کیا حکومت سندھ اور متعلقہ ادارے اس مسئلے کا فوری نوٹس لیں گے یا پھر یہ علاقہ اس طرح خطرناک حالات کا شکار رہے گا؟ کیمرہ مین علی رضا کے ساتھ سحر خان، NTN نیوز، کراچی۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجھار کی زیر صدارت کراچی میں کاروباری برادری اور عوامی شکایات کے ازالے کے لیے انسداد تجاوزات اور لینڈ گریبنگ کمیٹی کا چوتھا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں قبضہ مافیا اور اراضی اور واگزاری کے 21 کیسز کا تفصیلی جائزہ لیا گیا، جن میں سے 6 کیسز پہلے ہی حل کیے جا چکے ہیں۔ وزیر داخلہ سندھ نے کہا، قبضہ مافیا کے خلاف بلا امتیاز اور مؤثر آپریشن ہر سطح پر یقینی بنایا جائے، سرکاری اور نجی زمینوں پر غیر قانونی قبضوں کا خاتمہ اور شہری شکایات کا فوری ازالہ ممکن بنایا جائے۔ اجلاس میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مزید متحرک کرنے، اراضی واگزاری میں شفافیت، احتساب اور ادارہ جاتی ہم آہنگی کو یقینی بنانے کی ہدایت بھی کی گئی۔ کمشنر کراچی حسن نقوی اور IG سندھ جاوید عالم اوڈھو نے بھی اجلاس میں کہا کہ قبضہ مافیا کے خلاف جاری آپریشنز کے مسلسل مانیٹرنگ جاری ہے اور تمام فیلڈ افسران کو بلا امتیاز قانونی کارروائی یقینی بنانے کی بھی ہدایت کر دی گئی ہے۔
मज़ीद आपको बताएं IG सिंध जावेद आलम ओढो ने वफाक ऐवान हाई सनत व तजारत पाकिस्तान के वफ़द से मुलाकात की, जिसमें सूबे में सिक्योरिटी और कारोबारी माहौल पर तफसीली बातचीत हुई। सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची में होने वाली मुलाकात में FPCCI के 17 रुकनी वफ़द ने हिस्सा लिया, जिसकी क़यादत नायब सदर साकिब फयाज़ मंगू कर रहे थे। वफ़द में सिंध के मुख्तलिफ शहरों के चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और ताजर तंजीमों के नुमाइंदगान भी शामिल थे, जिन्होंने सूबे में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार किया। ताजरों का कहना था माजी के मुकाबले में कारोबार के लिए माहौल बेहतर और साजगार हो गया है, जबकि कौमी शाहराहें अब माल बरदार गाड़ियों के लिए महफूज हैं। खबर देंगे कराची साउथ इन्वेस्टिगेशन पुलिस की कार्रवाई के हवाले से दुकानों के शटर काट कर मोबाइल फ़ोन चोरी करने वाले 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे आरिफ हबीब से। जी आरिफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची के इलाके में साउथ इन्वेस्टिगेशन पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई है और दुकानों के शटर काट कर मोबाइल फोन चोरी करने वाले 2 रुकनी अफगान गुरुओं को गिरफ्तार किया गया है। तकनीकी बुनियादों पर ये कार्रवाई की गई। मुल्ज़िमान से चोरी शुदा 6 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए, जबकि मुल्ज़िमान की शनाख्त शेरागा और अब्दुल रज़ाक के नाम से ही मुल्ज़िमान ने 11 मार्च को सदर में मोबाइल शॉप पे वारदात की थी और दुकान का शटर काट के मोबाइल फोन और नकदी लेकर फरार होते हैं। पुलिस की जानिब से मुल्ज़िमान से तफ्तीश का सिलसिला भी जारी है। पुलिस का कहना है कि लूट मार, चोरी और डकैती की मजीद वारदातें भी मुल्ज़िमान ने इंकशाफ किया, जबकि चोरी शुदा मोबाइल फोन जो थे वो मोबाइल बलूचिस्तान और KPK के इलाकों में भी फरोख्त किए जाते थे। पुलिस का कहना है कि मुल्ज़िमान की मजीद जो साथियों की गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आरिफ हबीब, आप हमें आगाह कर। कराची में MQM पाकिस्तान के डेप्यूटी पार्लिमानी लीडर सिंध असम्बली ताहा अहमद खान ने असम्बली में एक करारदाद जमा करवाई, जिसमें पाकिस्तान के हालिया बैनुल-अक़वामी किरदार को उजागर किया गया। करारदाद में कहा गया पाकिस्तान को एक मोतबर और मौसर आलमी सालिस के तौर पर तस्लीम किया गया है, जिसने आलमी कशीदगी कम करने और मुमकिन बड़े तसादुम को टालने में अहम किरदार अदा किया। करारदाद में बयान किया गया कि दुनिया इलाकाई जंग के दहाने पर थी, लेकिन पाकिस्तान ने अमन के पुल का किरदार अदा किया। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की राह हमवार करने पर मुल्क की क़यादत को खराज तहसीन पेश किया गया और पाक, ईरान और अमरीका कशीदगी कम करवाने में पाकिस्तान के किरदार को आलमी सतह पर सराहा गया। ताहा अहमद खान ने मज़ीद कहा वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत और सिविल और अस्करी क़यादत की मौसर हिकमत अमली ने आलमी सतह पर पाकिस्तान का वक़ार बुलंद किया। करारदाद में पाकिस्तान की फ़ाल सिफारतकारी, दिफाई इदारों की पेशावराना महारत और तैयारी को भी सराहा गया, जिससे खित्ते में पाकिस्तान का जिम्मेदाराना और अमन पसंद किरदार मज़ीद वाज़ेह। न्यूज़ बुलेटिन से फ़िलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।